یہ 14 اپریل 1865 کی ایک ٹھنڈی صبح تھی۔ واشنگٹن ڈی سی میں ہر طرف جیت کا جشن تھا، مگر صدر ابراہم لنکن کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ انہوں نے اپنی اہلیہ کو ایک خوفناک خواب سنایا۔ میری، میں نے دیکھا کہ وائٹ ہاؤس کے ایسٹ روم میں ایک میت پڑی ہے اور لوگ دھاڑے مار کر رو رہے ہیں۔ میں نے ایک سپاہی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے جواب دیا کہ یہ امریکہ کے صدر ہیں جنہیں کسی نے قتل کر دیا ہے۔ لنکن نہیں جانتے تھے کہ یہ خواب محض ان کے ذہن کی اختراع نہیں، بلکہ اس انجام کی دستک تھی جو چند گھنٹوں بعد ان کا منتظر تھا۔ آئیے وقت کے پہیے کو پیچھے گھماتے ہیں۔ 1809 میں کینٹکی کے ایک گھنے جنگل میں لکڑی کی ایک بوسیدہ جھونپڑی میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ابراہم رکھا گیا۔ اس کے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے تھے، نہ پیٹ بھر کر کھانا۔ 9 سال کی عمر میں ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، مگر لنکن کے اندر علم کی ایک ایسی پیاس تھی جو کسی مشکل سے بجھ نہ سکی۔ ان کے پاس اسکول جانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے زندگی میں کل ملا کر صرف 1 سال اسکول کی شکل دیکھی، مگر وہ میلوں پیدل چل کر لوگوں سے کتابیں مانگ کر لاتے اور رات کو چولہے کی آگ کی روشنی میں لکڑی کے تختوں پر کوئلے سے لکھنا سیکھتے۔ یہی وہ وقت تھا جب اس لکڑہارے کے بیٹے نے اس فولادی کردار کی بنیاد رکھی جس نے آگے چل کر ایک پوری قوم کا بوجھ اٹھانا تھا۔ لنکن کی جوانی ناکامیوں کی ایک طویل اور تکلیف دہ داستان ہے۔ وہ ڈاک تقسیم کرتے رہے، زمینوں کی پیمائش کی اور پھر قانون کی کتابیں خود پڑھ کر وکیل بن گئے۔ انہوں نے سیاست میں قدم رکھا تو وہاں پر بھی کانٹے ہی ملے۔ وہ الیکشن ہارے، ان کا کاروبار ڈوب گیا اور سب سے بڑھ کر ان کی محبوبہ این رٹلیج کی موت نے انہیں ذہنی طور پر توڑ کے رکھ دیا۔ لوگ کہتے تھے کہ لنکن پاگل ہو جائیں گے، مگر وہ ہر بار گرے اور ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اٹھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری زندگی کا راستہ کٹھن اور پھسلن بھرا ہے۔ میرا پاؤں پھسلتا ہے مگر میں دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہوں کیونکہ یہ راستہ غلط نہیں ہے۔ 1860 میں وہ وقت آیا جب یہ دیہاتی وکیل امریکہ کا 16واں صدر منتخب ہوا، مگر یہ تاج کانٹوں کا تھا۔ ملک 2 حصوں میں بٹ چکا تھا۔ جنوبی ریاستیں سیاہ فاموں کو غلام رکھنا چاہتی تھیں، جبکہ لنکن اسے انسانیت کی توہین سمجھتے تھے۔ 4 سال تک امریکہ کی زمین اپنے ہی بیٹوں کے خون سے نہاتی رہی۔ لنکن کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ ان کا جوان بیٹا بلی وائٹ ہاؤس میں فوت ہو گیا، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے گیٹس برگ کے مقام پر وہ تاریخی تقریر کی جس نے جمہوریت کی نئی تعریف لکھی: حکومت عوام کی، عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے۔ بالآخر انہوں نے غلامی کی زنجیریں کاٹ دیں اور بکھرے ہوئے ملک کو دوبارہ ایک کر دیا۔ 14 اپریل کی شام لنکن بہت خوش تھے۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ وہ واشنگٹن کے فورڈ تھیٹر میں ایک ڈرامہ دیکھنے پہنچے۔ رات کے 10:15 پر جب پورا ہال ایک لطیفے پر کہکہے لگا رہا تھا، ایک شخص خاموشی سے لنکن کے پیچھے پہنچا اور ان کے سر کے بالکل پیچھے گولی مار دی۔ دھماکے کی آواز کہکہوں میں گم ہو گئی۔ لنکن کا سر ایک طرف جھک گیا۔ قاتل سٹیج پر چھلانگ لگا کر فرار ہو گیا۔ پورے ہال میں کوہرام مچ گیا۔ لنکن کو قریب ہی ایک گھر میں منتقل کیا گیا جہاں وہ پوری رات بے ہوش رہے اور اگلی صبح 15 اپریل کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ گولی چلانے والا ہاتھ کسی عام مجرم کا نہیں تھا، یہ جان وکس بوتھ تھا، اس دور کا ایک مشہور اور خوبصورت اداکار جس کے لاکھوں مداح تھے۔ وہ تھیٹر کی دنیا کا ایک بڑا نام تھا، مگر اس کی شہرت کے پیچھے ایک جنونی ذہن چھپا تھا۔
بوتھ جنوبی ریاستوں کے نظریات کا حامی اور سخت نسل پرست تھا۔ اسے اس بات پر شدید غصہ تھا کہ لنکن نے سیاہ فام غلاموں کو آزاد کر دیا ہے۔ وہ لنکن کو ایک ظالم سمجھتا تھا جو اس کی نظر میں امریکی تہذیب کو تباہ کر رہا تھا۔ جب جنوبی ریاستیں جنگ ہار گئیں تو بوتھ کا غصہ دیوانگی میں بدل گیا۔ اس نے پہلے لنکن کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، مگر جب لنکن نے ایک تقریر میں سیاہ فاموں کو ووٹ کا حق دینے کی بات کی تو بوتھ نے غصے سے چیخ کر کہا، یہ اس کی آخری تقریر ہوگی۔ اس نے صرف لنکن کو نہیں بلکہ آزادی کے اس پرچم کو مارنے کا فیصلہ کر لیا تھا جو لنکن نے تھاما ہوا تھا۔ 15 اپریل کی وہ صبح بہت سوگوار تھی جب لنکن تاریخ کا حصہ بنے۔ ان کے جنازے کی ٹرین جب واشنگٹن سے روانہ ہوئی تو لاکھوں لوگ پٹڑیوں کے کنارے میلوں تک کھڑے رو رہے تھے۔ ابراہم لنکن نے ثابت کیا کہ انسان کی اصل طاقت اس کا عہدہ نہیں، اس کا کردار اور اس کی سچائی ہوتی ہے۔ وہ آج بھی واشنگٹن میں اپنے مجسمے کی صورت میں بیٹھے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ آزادی کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے، مگر یہ قیمت ادا کرنا ضروری ہے۔